السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک آور یوٹیوب چینل قرآنک ورلڈ فور یو میں اور آج کے نئے ولاگ میں۔ تو آج کا جو ولاگ ہے نا وہ بس بیسیکلی جیسے کہ ہمارا لاسٹ ولاگ تھا اس پہ اسلامک محرم الحرام والے دن میں شادی پہ ہم نے بات کی تھی، تو اس کو دیکھ کر مزید کمنٹ سیکشن میں کافی زیادہ لوگ آئے، کافی زیادہ تبصرے ہوئے، تو باتوں میں لوگ بہت آگے تک چلے گئے تھے۔ تو اس میں سے جو موسٹلی میں نے دیکھا نا، تو میں نے سوچا یار نہیں، اس چیز پہ اپنا ولاگ بنانا چاہیے اور لوگوں کی جہاں تک میرے سے ہو سکے رہنمائی کرنی چاہیے۔ تو آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے مرزائیوں پہ، قادیانیوں پہ، کہ کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں، اسلام میں ہیں یا نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں پھر اپنا ولاگ بغیر کے وقت آگے، لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ نے میرے یوٹیوب چینل قرآنک ورلڈ فور یو کو سبسکرائب کیا پھر تو بہت اچھا ہو گیا، الحمد للہ۔ اور اگر نہیں کیا تو جلدی سے جلدی میرے یوٹیوب چینل قرآنک ورلڈ فور یو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں۔ تو دیکھیں بیسیکلی جو ہے نا مرزائیوں کی، قادیانیوں کی احمدی یہ جماعت ان کے نام ہے، تو اس کو تو پاکستان کے 1973 کے تحت بھی کافر نان مسلم قرار دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے۔ جیسے یہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی عبادت کرنے لگے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو ہی خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو ہاں بھائی، کی وجہ ہے تو ایسے ہی مرزائی قادیانی بھی ہے، ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کہ وہی آخری نبی ہیں۔ تو جو مرزائی ہیں وہ اس چیز سے کو نہیں مانتے، دراصل بس اس میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک نبی آئے گا، وہ مطلب ان میں سے مرزائی میں سے ہوگا جو، لیکن انہوں نے پھر بھی تقریباً آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، کچھ سال نہیں زیادہ عرصہ ہو چکا، اس سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے ایک غلام احمد قادیانی کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کا قرار دے دیا تھا کہ یہ ہمارا نبی ہے۔ تو اس طرح وہ دار اسلام سے خارج ہوئے اور ان کو نان مسلم اور کافر کہا گیا۔ اور ان کے جو ہے نا عبادت گاہ وہاں پہ بھی، کیونکہ دیکھیں پاکستان ایک آزاد ملک ہے، تو قائد اعظم نے بھی جب آزادی دی تھی تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ یہاں پہ ہر انسان کو اپنی عبادت کرنے کا فل حق ہے، چاہے وہ چاہے مرضی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عیسائی ہے یا مرزائی ہے یا پھر کیا کہتے ہیں کہ کافر ہندو، سکھ یا مسلمان ہے۔ لیکن جو مین ان پہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے، دوسرا یہ جو بھی ان کی عبادت گاہ اس کو یہ مسجد نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کے مینار بنا سکتے ہیں، نہ ہی اس کا ممبر اوپر بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نان مسلم ہے اور یہ باقی جو نقل ہے یہ مسلمانوں کی کریں گے۔ تو اسی لیے اس چیز پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ نہ ہی مسلمان کہلوا سکتے ہیں اور نہ ہی مسجد اس کا نام رکھ سکتے ہیں، جسٹ عبادت گاہ۔ کدھر جاؤں میں؟ چل جا یار، ویڈیو ایسے تو نہ آنا، آ جانا تو ہے۔ یار ٹائم ضائع پہ کرے نا، تو میرا صرف 3 ویڈیو بنانی ہے تو گھنٹہ میں لگ گیا بنائی گے۔ اوہ ہو، ویڈیو سٹاپ کر، مجھے لگا میں نے ویڈیو سٹاپ کر دی ہے، لیکن وہ ہو بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی کیمرہ نیچے، سوری یار غلطی سے ہو گئی ہے سب کچھ۔ خیر، تو ابھی جہاں بھی کوئی مرزائی یا قادیانی دکھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ماریں یا پیٹنے، بولیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، نہیں، ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا، اس نے بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر کو مارو، یہ وہ جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی نہ کرے یا مسلمانوں کو برا بھلا نہ کہے، تب تک اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، امید ہے دوستو آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا، اگر پسند ہے تو ولاگ کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں کہ آپ میرا ولاگ کہاں سے واچ کریں،
اور میرے یوٹیوب چینل قرآنک ورلڈ فور یو کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔